بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. ویسے تو ان ماں باپ کو میں کہنا چاہوں گی جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، دائیں بائیں کے لوگ کیا کہیں گے. میرا پلیز آپ لوگوں سے مشورہ ہے کہ یہ جو شادی ہے یہ سراسر جو ہے اللہ پاک کی ڈومین میں ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے جوڑوں کی شکل میں، اور زمین میں لوگ ہیں، رشتے ہیں، رشتے کرانے والے ہیں، وہ تو صرف ایک وسیلہ بنتے ہیں ان دو کو جوڑنے کے لیے. یہ نصیب کی گیم ہوتی ہے. تو پلیز اپنے بچوں کو نہ ان کو پریشان، ان کو بلکہ تسلی دیا کریں. اور غلط سودوں سے تو بہتر ہے کہ اگر بچے گھر بیٹھے ہیں یا نہیں ہو رہی تو آئی تھنک غلط سودوں سے تو یہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایسے فیصلے اللہ نہ کرائے. اس لیے ہمیں مکمل دعا مانگنی چاہیے کہ جو اللہ پاک آپ کی زندگی میں لے کے آئے، کیونکہ جن کو اللہ جیون ساتھی زندگی میں اچھا دے دیں، میں تو کہتی ہوں دنیا ان کے لیے جنت ہے. مطلب وہ دنیا میں جنت دیکھ لیں گے، کیونکہ جیون ساتھی کا رول اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اپنی بہنوں سے کہ اگر گھر کے فرنٹ پہ حالات ٹھیک ہے نا تو مرد باہر کی جنگ بہت سکون سے لڑ لے گا، لیکن اگر اس کے گھر کا فرنٹ ٹھیک نہیں ہے نا تو اس کا باہر بھی جہنم سے کم نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں خود جب مسٹر سامیہ خان بنی، کمانا شروع ہوئی، تو مجھے یاد ہے میرے پاس ایک بہت اچھی لڑکی تھی. تو میں اسے کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم یوں سمجھو میں نے کما کے لانا ہے اور تم نے میرا گھر سنبھالنا ہے، کیونکہ تم اچھے سے گھر کو سنبھالو گی تو میں باہر کی جنگ سکون سے لڑ سکتی ہوں. کیونکہ پیسہ کما کے لانا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اگر رزق حلال کمانا ہے نا تو پھر آپ کو جان لگانی پڑتی ہے اپنی. تو ایک چھوٹا سا، ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے، ایک نفلی عبادت ہے، اور یہ ایک آزمودہ ہے یہ چیز کہ اگلا رمضان شریف آنے سے پہلے میرے رب نے چاہا تو آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لڑکے یا لڑکیاں خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. جب آپ 11واں روزہ افطار کرو گے، 11واں روزہ، اور اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھنے لگتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے، اور یہ 12 نوافل ہوں گے. ان 12 نوافل کی ادائیگی آپ نے 2 2 2 کر کے کرنی ہے. ہر 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے، کاؤنٹر رکھ لیجئے، اس پہ کرتے جائیے. اب ان 2 میں پڑھنا کیا ہے؟ ان 2 میں آپ نے ہر باری، ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد، یعنی مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، آپ لوگوں نے جو ہے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. 12 مرتبہ ہر رکعت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ 12 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص پڑھیے گا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے اس طرح کرتے کرتے آپ 12 رکعتوں میں، جب آپ ہر رکعت میں 12 باری سورۃ اخلاص پڑھو گے، بس اس میں گنتی یاد رکھیے گا کہ آپ نے انگلیوں پہ یوں رکھ کے، ہاتھ آپ یوں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. میرا تو یہی طریقہ ہوتا تھا، اگر آپ کاؤنٹر رکھ سکتے ہیں تو بھی کیجئے. اور اس کے بعد خشوع و خضوع سے دعا مانگیے گا، اور پھر 12واں روزہ آپ رکھیں گے. لیکن یہ اس کا جو ہے اس کا طریقہ ہی یہی ہے. 11واں روزہ افطار کریں گے، آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد آپ 12 نوافل نماز ادا کریں گے. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد، الحمد شریف کے بعد آپ نے 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. ایک تو میں آپ لوگوں کی یہ بھی تصحیح کر دوں کہ دفعہ کا لفظ مت یوز کیا کیجئے سورہ کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، یہ نہ یوز کیا کیجئے. مرتبہ کر لیجئے، ٹائمز کر لیجئے کہ 12 ٹائمز پڑھنا ہے، 12 مرتبہ پڑھنا ہے، 12 باری پڑھنا ہے. دفعہ کا لفظ یوز نہیں کریں گے آپ. تو آپ نے یہ مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے بچوں کو سوچ کے. لڑکے یا لڑکیاں جو شادی کے خواہش مند ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو جینون کیسز ہوتے ہیں، ری میری کرنا چاہتے ہیں. ضرور پڑھیے گا اور اس کو مس مت کیجیے گا. یقین کیجیے جتنے یقین سے آپ اللہ سے مانگیں گے، اتنا ہی یقین کہ اگلا رمضان شریف آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ جائز حاجت ہے، میری اس حاجت کو مجھے بامراد کیجیے گا. مکمل دعا مانگیے گا
کہ میرا رب مجھے نیک جیون ساتھی دے، مجھے دائمی ازدواجی خوشیاں دے، کیونکہ آدھی ادھوری دعائیں مانگنے کے نتیجے میں نے خود بھگتے ہیں، میں نے خود بھگتا ہے ان چیزوں کو۔ تو آپ نے مکمل دعا مانگنی ہے، آپ نے مکمل دائمی ازدواجی زندگی کی خوشیاں مانگنی ہے، نیک جیون ساتھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیں۔ مجھے گا نیت کہ اس نیت سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ پاک، اور مکمل دعا مانگنی ہے، یہ پلیز آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاؤں، تسبیح فاطمیہ جسے ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے آپ اپنی نیک جیون ساتھی کی دعا مانگیے۔ لڑکیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں، لڑکے بھی پڑھ سکتے ہیں، مائیں بھی پڑھ سکتی ہیں ان کی۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے شادی کی جائز حاجت کے لیے، لیکن کیونکہ یہ رمضان شریف تو ایک ہی مرتبہ آنا ہے، باقی نمازیں تو 5 مرتبہ آپ کو موقع ملے گا، تو 5 نمازوں میں تسبیح فاطمیہ کو نہ بھولا کیجیے۔ اور جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ بھی بڑا پیارا مختصر سا ایک وظیفہ ہے، لیکن رمضان شریف سال میں ایک باری آنا ہے۔ تو ابھی پھر ایک باری میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ 11واں روزہ افطار کرنے کے بعد جب آپ عشاء پڑھو گے، عشاء مکمل کرنے کے بعد اگر آپ نے تراویح ادا کرنی ہے وہ ادا کر لیجئے، پھر یہ 12 رکعت نماز ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، یہ 12 رکعت نماز ہے، اور ان 12 رکعت ادا کرنے میں آپ نے صرف یہ خیال کرنا ہے، جو مجھے آپ کو کہنا ہے کہ آپ نے اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہر رکعت میں 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، اس طرح 12 رکعت نوافل نماز ادا ہوئی، پھر دعا مانگیے اور مکمل دعا مانگیے کہ، اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اگلا رمضان شریف آنے سے پہلے آپ بامراد ہو چکے ہوں۔ لیکن پلیز اپنے اندر بے چینی نہ لائیے، غلط سودا اٹھانے سے بہتر ہے کہ جو ہے آپ صبر سے کام لیجئے اور دعا سے کام لیجئے، میرا رب آپ کو نیک جیون ساتھی عطا کرے، ورنہ دنیا جہنم سے کم نہیں رہ جاتی جب آپ کا جیون ساتھی اچھا نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور جب آپ دعا کر رہے ہوں تو مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی میری زندگی کو آسان فرما دے۔ مجھے دیجیے میرے لاؤن سے اجازت، میرا رب آپ سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ۔